ہماری آج کی کہانی ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک ہری بھری بستی تھی جس کے لوگ سیدھے سادے اور اپنی روایات کے پکے تھے۔ ان کی زندگیاں سادہ مگر پرسکون تھیں۔ اسی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام منصور تھا۔ منصور دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف تھا۔ اس کا دل ہمیشہ انوکھی خواہش میں الجھا رہتا۔ وہ بستی کی روایتی زندگی سے نکل کر کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس میں بے شمار امکانات چھپے ہیں۔ منصور کے والدین غریب کسان تھے جنہوں نے ساری زندگی کھیتوں میں محنت کی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ منصور بھی یہی کام کرے اور اپنے خاندان کی ذمہ داریاں سنبھالے، لیکن منصور کا دل کھیتوں میں لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو بتاتا کہ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے، کچھ ایسا جو اس بستی کی روایات سے بالکل الگ ہو۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے منصور کو بلا کر کہا، بیٹا یہ سب خیالی باتیں چھوڑ دو اور زمین پر آ جاؤ۔ تمہارے باپ دادا نے ہمیشہ کھیتوں میں کام کیا ہے اور یہی تمہارا بھی نصیب ہے۔ منصور نے ان کی بات سن کر سر جھکا لیا، مگر دل میں وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی سوچوں میں ہمیشہ ایک خواب بس گیا تھا کہ وہ ایک دن دنیا دیکھے گا، سمندر پار جائے گا اور وہاں اپنی قسمت بنائے گا۔ پھر ایک رات جب بستی میں خاموشی تھی، منصور نے اپنے دل کی بات مان لی۔ وہ بستی سے نکلنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا تھیلا لیا جس میں اس کی ساری جمع پونجی تھی۔ وہ بستی کو چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس نہ تو زیادہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی ٹھوس منصوبہ، مگر اس کے دل میں ایک عزم تھا۔ شہر پہنچ کر منصور کو اندازہ ہوا کہ دنیا واقعی ہی بہت بڑی ہے، لیکن اتنی ہی مشکل بھی ہے۔ شہر میں ہر جگہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ایک پردیسی کو سمجھاتے یا اسے موقع دیتے۔ منصور نے کئی چھوٹے موٹے کام کیے، کچھ رقم بھی پس انداز کی، مگر دل کو سکون نہیں ملا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جو دوسروں سے مختلف ہو۔ ایک دن شہر میں ایک عجیب افواہ سننے کو ملی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ سمندر پار ایک جزیرہ دریافت ہوا ہے جہاں بے شمار خزانے دفن ہیں اور وہاں جانے والے لوگ اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یہ خبر منصور کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جزیرے کی تلاش میں نکلے گا۔ منصور نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ایک پرانا سا جہاز خریدا اور سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر طویل اور مشکل تھا، لیکن منصور کا عزم پختہ تھا۔ کئی ہفتوں تک وہ سمندر کی لہروں سے لڑتا رہا اور آخرکار ایک دن وہ اس پراسرار جزیرے تک پہنچ گیا۔ جزیرہ واقعی ہی عجیب تھا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہر طرف خزانے ہی خزانے بکھرے ہوئے تھے۔ سونے چاندی کے ڈھیر، قیمتی پتھر اور نایاب زیورات۔ منصور نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا اور وہ جلدی جلدی خزانے سمیٹنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا خزانہ اٹھایا، ایک زوردار آواز آئی، یہ خزانہ تمہارا نہیں ہے پردیسی۔ منصور نے مڑ کر دیکھا تو ایک پراسرار بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ جزیرہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے دل کی سنتے ہیں۔ یہ خزانہ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں جو صرف دولت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ منصور نے حیران ہو کر کہا، میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھا تھا اور یہی میری محنت کا پھل ہے۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، تمہاری محنت اور خواب سچے تھے، لیکن دولت وہ چیز نہیں جو تمہاری قسمت بدلے گی۔ یہ خزانہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ منصور نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، سب سے قیمتی چیز شاید علم و تجربہ ہے۔ بوڑھا ہنس پڑا اور بولا، نہیں، سب سے قیمتی چیز تمہارے دل کا سکون ہے۔ جب تم اپنے دل کی مان کر اس کی تلاش میں نکلے تھے تو تم نے خود کو تلاش کیا تھا۔
خزانہ یہ ہے کہ وہ اس کا ہے جو اپنے دل کا سکون پالے۔ یہ سن کر منصور کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کچھ بڑا کرنے کی تلاش میں گزار دی، لیکن اصل خزانہ تو وہ اطمینان تھا جو اسے اپنے دل کی سن کر مل سکتا تھا اور اپنوں میں مل سکتا تھا۔ منصور نے خزانہ وہیں چھوڑ دیا اور واپس اپنی بستی لوٹ آیا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصل خوشی اور کامیابی باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اندر کی دنیا میں چھپی ہوئی ہے اور اپنوں میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی بیرونی دنیا کے خزانے یا دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے۔ جب ہم اپنے دل کی مان کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ساتھ سب کا خیال کرتے ہیں تو ہم خود کو تلاش کر لیتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔